وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا قبلہ عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صاحب زید مجدہ، اور حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب نقشبندی، اور ماشاءاللہ دیگر کثیر تعدادی حضرات علماء کرام، خصوصاً ہمارے دوست اور بزرگ مرحوم و مغفور حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رشتے میں منسلک یہاں پنڈی میں مقیم حضرات یا جو باہر سے تشریف لائے، خصوصاً علامہ غلام یاسین صاحب تو حیدرآباد سے تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محترم حافظ محمد زبیر صاحب
دامت برکاتہم، جنہوں نے اپنے والد محترم کے چہلم کی مناسبت سے ذکر اور محبت، ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے تقریب منعقد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنے والد کے ساتھ اللہ رب العزت اس نسبت اور اظہار محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات قبلہ غلام رسول صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ حد نگاہ تک وسیع فرمائے، اور قبر میں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور آخرت میں اپنی شفاعت کا مستحق بنائے۔ مجھ سے پہلے آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، مجھے تو آپ سے پہلے تعارف نہیں تھا۔ بڑی خوبصورت اور علمی باتیں تو تھیں، لیکن درد اور سوز اور اس میں جو جذبہ اصلاح ہے، یہی خوبی تھی علامہ غلام رسول صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ جو لوگ انہیں جانتے ہیں کہ وہ اکثر جو معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، چاہے وہ علماء سے متعلق ہوں یا عوام سے متعلق ہوں، وہ ان کا درد بہت رکھتے تھے اپنے دل میں، اور اکثر اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ پوری زندگی ان کی پاک فوج میں بطور خطیب ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے گزری زندگی کا اکثر حصہ۔ پہلے ان کے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا شاہ نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی فوج میں ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن دوران سروس ہی فوت ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور علامہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بس ہارڈلی ریٹائر ہوئے تھے، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے انہیں عرصہ حیات جو ہے وہ اتنا ہی ظاہر ہے جتنا کوئی لے کے آیا ہے زندگی کے لمحات، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ہے تو 60 سے 70 کے درمیان ہی۔ اعمار امتی بین 60 و 70، بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو اوسط عمر ہے، آپ نے فرمایا وہ 60 سے 70 سال ہے۔ اب گزارنے تو اتنے ہی ہیں، کوئی زیادہ چند سال زیادہ گزار لیتا ہے، ورنہ اوسط عمر تو یہی ہے۔ لیکن جتنی عمر بھی گزاریں، عیش ما شئت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے یہ اختیار عطا فرمایا اللہ رب العزت کے حکم سے کہ عیش ما شئت، جتنا دل چاہے زندگی گزارے۔ تو آپ نے فرمایا پھر؟ تو انہوں نے کہا پھر بھی جانا ہے، کیونکہ یہ یہاں خلود نہیں ہے۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ کا فیصلہ ہے، کسی بشر نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے چلے جانا ہے۔ اچھے بھی چلے گئے اور برے بھی چلے گئے۔ جن کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا تھا، ان کے بغیر دنیا نے جینا سیکھ لیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور رب کائنات نے وقت کو از خود ایک مرہم بنا دیا ہے۔ جتنا گہرا زخم ہو وقت اس کو مندمل کر دیتا ہے، وقت اس زخم کو بھر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے رونے والوں کو۔ اس لیے کہا گیا کہ جو صبر ہے عند صدمۃ الاولیٰ، جو شروع میں جیسے تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرنا صبر ہے۔ چونکہ چند مہینے گزرنے کے بعد تو ہر کوئی چپ ہو جاتا ہے، وہ کون سا صبر ہے؟ صبر ہے پہلی گھڑی میں، پہلے لمحے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں اس موضوع پر کئی حدیث ہیں۔ تو صبر جو ہے ابتدائی لمحے میں، وجہ کیا ہے کہ وقت تو بڑے بڑے گہرے زخم بھی بھر دیتا ہے۔ اگر کوئی سال بعد چپ ہو جائے اور سال تک وہ بین کرتا رہے، آوازیں نکالتا رہے، یعنی جو ایک قدرتی یا فطری انداز ہے اظہار غم کا، اس کی تو اجازت ہے، لیکن جب زبان شامل ہو جائے، جیسے حضرت عمر نے، یا بخاری کی احادیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں کہ اس میں آپ نے من ضرب الخدود کی بات کی، یا شق الجیوب کا ذکر فرمایا، یا دا بدعوی الجاہلیہ، تو اس میں خصوصاً یہ ہے کہ جو بین کرتا ہے منہ سے ایسا اظہار غم کرے کہ جس کو ڈراماٹائزیشن کہیں، اب غم کی ڈراماٹائزیشن کہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو فطری اظہار ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اور کوئی حکم بھی انسانی مزاج اور اس کی فطرت کے خلاف نہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک حدیث ہے کہ پہلی گھڑی جو ہے وہ انسان کا ٹیسٹ ہے کہ اس وقت انسان کیا ری ایکشن دیتا ہے۔
چونکہ ہم جس دین کے وارث ہیں، اس نے صرف مسجدوں میں نماز پڑھنا نہیں سکھایا، اس نے جینا سکھایا۔ من المہد الی اللہ، وہ گود سے گور تک ہے، اماں کی گود سے مٹی کی گود تک ہے۔ زمین بھی ایک گود ہی ہے جسے گور کہتے ہیں فارسی میں، تو گود سے گور تک جو ہے اسلام ہمیں الحمدللہ مکمل جینے کا انداز طور طریقے سکھاتا ہے۔ جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے عام ماں باپ چلنا سکھاتے ہیں، اللہ کا قرآن اس طرح ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ وقصد فی مشک وغضض من صوتک، جیسے کوئی باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہو کہ جب چلتے ہو تو ذرا درمیانی رفتار سے چلا کرو، بہت بھاگنا بھی اچھا نہیں لگتا، جب بولا کرو تو بہت چیخ کے مت بولا کرو، چونکہ بندہ بازاروں میں چیختا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمیں کس انداز میں جینا سکھا، جیسے باپ، اور ویسے یہ نصیحتیں بھی باپ کی ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کے لیے وصیتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ سبحان اللہ، یہ باپ اپنے بیٹے کو، اور اللہ کو باپ کی باتیں اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک اللہ نے وحش بنا دیا ان باتوں کو، وہ نصیحتیں وحش بن کے محفوظ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب باپ کی بات نہیں، اب رب کی بات ہے۔ اب یہ اللہ کی بات ہے، لا تصعر خدک للناس، لوگوں کو چھوڑ نہ ونجے انہاں دے نال جیندہ بندہ سونا لے۔ لا تصعر خدک للناس، کتنی خوبصورت نصیحتیں باپ کی، کہ کبھی لوگ ہزار برے ہوں گے لیکن انہیں چھوڑنے والا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ بروں کے ساتھ جینا ہی تو انسانیت ہے۔ اگر آپ بروں کو چھوڑتے جائیں گے تو بروں کے ساتھ جینا ہی تو سارا انسانیت کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کیس تو یہی ہے۔ لا تصعر خدک للناس ولا تمشِ فی الارض مرحا۔ اگلا حکم یہ ہے کہ کبھی اکڑ کے مت چلنا۔ جس نے مر جانا ہے وہ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ جس نے چلے جانا ہے وہ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ آج ہے اور کل نہیں ہوگا۔ جو بھی صفت انسان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہے، چاہے وہ زندگی اور جوانی کی صورت میں ہے، چاہے ظاہری حسن کی صورت میں ہے، چاہے وہ کوئی اور ایسی چیز ہے جس پر انسان فخر کر سکتا ہو لوگوں کے درمیان۔ فخر کس چیز کا؟ فخر تو وہ کرے جس نے رہنا ہو، جس نے نہیں رہنا، جس کا آج ہے ایک پل ہے۔ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک لمحے کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا اس دنیا میں بابا یہ ایک لمحہ بھی کسے ملتا ہے؟ ایک لمحہ بھی مل جائے تو غنیمت سمجھیے۔ اسی لمحے نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا، اسی لمحے نے کسی کو، انہی چند گھڑیوں نے کسی کو میرے علی شاہ بنا دیا، انہی گھڑیوں نے کسی کو غلام حسن سواگ بنا دیا۔ وہ کوئی اضافی وقت لے کے نہیں آئے تھے۔ حاضرین محترم، یہ ویسے کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی جتنی بھی ہو وہ لمحے کے برابر ہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ قرآن کریم فرماتا ہے جس دن اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ کتنا گزار کیا ہے زندگی، جس کے لیے کئی لوگوں کو ناراض کیا، جس کے لیے سگے بھائیوں سے دشمنیاں اور پوری زندگی کچہری آتے جاتے رہے، جس زندگی میں چند لمحوں کی خوشی کے لیے کئی لوگوں کو ان کے چہروں پر ہم نے غم، ان کے چہروں پر غم اور پریشانیاں ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زندگی کل کتنی تھی؟ قرآن کریم بار بار یاد دلاتا ہے۔
حضرت صاحب حکم فرما رہے ہیں سرائکی کا، پتہ نہیں اب سب لوگ سمجھ سکتے ہیں سید فہیم عباس شاہ صاحب تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، پتہ نہیں آج تو اتفاقاً ملاقات ہوئی ہے اور ماشاءاللہ آپ بڑے سر دے ایکسپرٹ ان ریڈیو پاکستان دے بڑے اپرووڈ وائسز دے وچ ملتان سٹیشن کول اور ہن خیر اسلام آباد ہی خدمات سر انجام دے پے اور بڑیاں پکیاں سراں والے، یعنی کچیاں سراں دا پتہ ہی لگ ویندے نا سارا تا سرت دی یاد بالکل آواز وہ دسیندی ہے نا بھئی بندہ کتنے پانی منہ کھولن نال ہی پتہ لگ ویندے اساں تو وہ آڈیشن گرنے ہوندے ہیں، اساں تو بئی فیلڈ دے لوگ ہیں تو سب کو بہت پہلے پتہ لگ ویندے کیونکہ تجربے دی وجہ کول کوئی نہیں کہ ایسی کوئی ایکسٹرا قسم دی کوئی کوالٹی ہے، لیکن جیڑا کم روز کرے آخر تجربہ تھی تا ویندے بہت دیر کرے دے کے اگر اتھوں والے سجنا دی اجازت ہوئے تو میں سرے کی علامہ کیونکہ سارا کو سمجھ نہ آوے تو ٹھیک ہاں بالکل مکس ٹھیک درمیان ادا صحیح ویسے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن کریم ویسے پورا اسلام ویسے اس موضوع کو بھی تھوڑا سا بیان بھی کر دیتے ہیں، بڑا زبردست بھی ہے اور ظاہر روح ہے پورے دین کی، اعتدال اور میانہ روی پورے دین کی روح ہے۔ ویسے چونکہ علامہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہم بیٹھے ہیں اور ساتھ اپنی موت کی یاد کے لیے بھی بیٹھے ہیں، یہ دونوں پہلو ہر ایصال ثواب کی محفل یا دعائے مغفرت کی محفل کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اپنے لیے موت کی یاد اور موت کی تیاری اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور اظہار محبت و عقیدت اور ان کی تعریف کرنا۔ صرف دعا کے لیے نہیں بیٹھا جاتا، مرنے والے کی تعریف کرنا بھی اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اندازہ کریں کہ مومن کی زبان کی کتنی قدر ہے کہ مومن اچھا کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے۔ اس رحیم کریم رب رحمان کا یہ خوبصورت فیصلہ بھی کمال ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، تم جس کی تعریف کر دو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ من اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، یا 3 دفعہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کو اچھا کہہ دو اللہ اسے اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے اور پھر حضور علیہ السلام کا حکم ہے، یہ بھی سیاست کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی میت کے پاس حضرتم موتاکم، ایسی جگہ موجود ہو جہاں تمہارے سامنے کسی کی وفات ہو جائے، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ اغمد البصر، اس کی آنکھیں بند کرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ وہاں میت کے پاس موجود ہیں تو قولوا خیرا، اس کے لیے اچھے کلمات زبان سے نکالو۔ یہ نسائی کے بھی الفاظ ہیں اور دیگر کتب صحاح میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم جو بھی کہتے ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے جو آمین کہتے ہیں، لہٰذا تمہارا قول، تمہاری بات یہ دعا کی بات نہیں ہے، یہ اچھا کہنے کی بات ہے، جو تم کہہ دیتے ہو اللہ کے فرشتے آمین کہہ کے اسے اللہ کی تقدیر بنا دیتے ہیں۔ عزیز محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدر عطا فرمائی، مومن کو یہ شان عطا فرمائی کہ مومن کسی مرنے والے کو اچھا کہہ بھی دے تو اللہ فرماتا ہے اچھا ہو گیا ہے تیرے کہنے سے۔ اب اس حدیث میں یہ وضاحت تو نہیں کہ وہ کیا ہے جو فوت ہوا ہے وہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے، مسند بزار کی حدیث میں، کہ کبھی انسان کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور لوگ اسے اچھا کہتے ہیں یقول الناس خیرا، لیکن واللہ یعلم منہ شرا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے، اچھا نہیں تھا، کیونکہ انسان تو اس کے ظاہری سفید کپڑوں کو دیکھتے رہے ہیں، لیکن خالق کی کائنات تو اس کے باطن سے واقف ہے، وہ تو اس کے رات کے اندھیروں سے واقف ہے، صرف دن کے اجالوں کا شاہد نہیں، وہ رات کے اندھیروں کا بھی شاہد ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، لیکن دوست کہتے ہیں کہ اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو طلب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ گواہ بن جاؤ، قد قبلت شہادت عبادی علی عبدی، میں نے اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرنا، میں نے ان کی گواہی پر فیصلہ کرنا، گواہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تو نہیں، ویسے بات سمجھنے کے لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو عطا فرمودہ نظام انصاف ہے، اس میں جج اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا، جج ہمیشہ گواہیوں پر فیصلہ کرے، جو چاہے وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے یا ایویڈنسز ہیں، گواہ یعنی
پیش ہوئے ہیں، یا جیسے کرائن کی گواہی یا مختلف ایویڈنس کی جو یعنی اس کے پہلو ہیں مختلف، تو ایویڈنسز پر ہی فیصلہ ہوگا۔ اسے پتہ ہے گواہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح ہے، اس نے گواہوں کو چیک کیا، جو تقاضے تھے شرعی طور پر سارے پورے کیے، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ پھر بھی غلط کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اس غلط جو علم رکھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، فیصلہ اس پہ نہیں کر سکتا، فیصلہ گواہیوں پہ ہو۔ یہ بغیر تمثیل کے سمجھنے کی لحاظ کیا کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں اپنے علم پہ فیصلہ، وہ تو مالک ہے، مالک یوم الدین، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ مالک کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ کسی کو جواب دہ نہیں کہ کیا کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل لیکن وہم یسألون، ان سے تو ہم سے تو پوچھا جانا ہے، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتانا، کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ وہ مالک ہے اور 100% مالک، مالک یوم الدین۔ اور یہ اس کا مالک ہونا ایک طرف تو ڈرنے والی بات ہے، لیکن ایک طرف بہت تسلی والی بات بھی ہے۔ دونوں چیزیں، جیسے خوف و طمع کے درمیان ایمان ہے نا، اسی طرح یہ بھی خوف و طمع کی دونوں انتہائیں ہیں۔ اس کا مالک ہونا، اس نے نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کو بتانا ہے، نہ کسی کو جواب دینا ہے کہ ایسا کیا تو کیوں کیا۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم کا جہاں ختمہ ہے نا، وہ ختم پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو علماء کرام تشریف فرمایا، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ خاتمہ ضرور پڑھے۔ وہ ایک طرف تو کتاب کا خلاصہ ہے، لیکن دوسری طرف جس انداز میں حضرت امام غزالی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کیا ہے اور اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، وہ بھی کمال انداز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سے ظاہر ہے وہ کتاب ختم کر رہے تھے، اور وہ کتاب کوئی شک نہیں کہ جس طرح تصوف کا یا علم اسرار الدین کا ایک کمال ہے، ایک خلاصہ ہے، اسی طرح امام غزالی کے بھی سارے جو علم ہے یا ان کا جو تجربہ تھا خصوصاً تصوف کے باب میں، وہ بھی اپنی معراج اور کمال پر ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی عاجزانہ انداز میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سرخرو ہونے کی التجا پیش کریں۔ تو اس میں کچھ احادیث آپ نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث آپ نے تو یہ بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ذمہ داری عطا فرمائی، تو ان میں سے ایک قارون کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں بھی ہے کہ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، اس کے پاس پیسے تھے اور اسے حکم تھا کہ ٹھیک ہے، آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا حق رکھا ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حق مت چھوڑیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق بھی تو نکالیے اور اس کے بندوں کا حق بھی تو نکالیے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی محنت سے، انما اوتیتہ علی علم، اپنی محنت مشقت سے سارا کمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کیا حصہ ہے۔ تو اس پر اللہ کا عذاب جو ہے اپنی نالائکی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عذاب کی کیفیت طاری ہوئی تو وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ قارون جب زمین میں دھنسنے لگا، جب عذاب طاری ہو جائے تو پھر بڑے بڑے بھی معافی پہ اتر آتے ہیں، یہ تو کوئی شک نہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، سارے کہیں گے ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ایک دفعہ جانے دو، آج سمجھ گئے ہیں، یہ تو سب کہیں گے قیامت کے دن۔ تو جب عذاب اترنا شروع ہوا اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا قارون، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آوازیں دی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، اب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جیسے سورۃ انعام میں اس کے آخری رکوع میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ کا امر آ جائے تو پھر اللہ کے امر آنے کے بعد پھر گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں، جب تک امر نہ آیا ہو اس وقت تک۔ اس لیے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ بڑے ڈرا دینے والے الفاظ ہیں۔ اللہ کا امر جب آ جائے پھر اس کے بعد انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا اس کی معافی کا اور عذاب سے خلاصی کا، الا ماشاء اللہ۔ تو حضرت امام غزالی نے وہ حدیث پاک کی روایت فرمائی ہے کہ جب قارون پر اللہ کا عذاب یعنی وہ کیفیت طاری ہو گئی، دھنسنا شروع ہو گیا، تو اب حضرت موسیٰ کو آوازیں دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کے اصول کا پابند ہوں۔ اس نے کہا جب عذاب آ جائے تو اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے، اس لیے اب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کو پکارا ہے، اگر مجھے اب بھی پکارتا تو میں اب بھی لبیک فرماتا، اس گھڑی میں بھی مجھے پکارتا تو عذاب آیا ہوا ٹال دیتا، چونکہ آپ تو جواب دے ہیں، میں تو جواب دے رہی ہوں، مالک یوم الدین، اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر اصول یہ ہے دار الامتحان جہاں ہم جی رہے، آگے ہے دار الجزا، بدلے کا جہان ہے، یعنی یہاں جو ہے اچھا کریں یا برا کریں، یہاں کاشتکاری ہو سکتی ہے، وہاں کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی، یہاں آپ زمین تیار کریں، ہموار کریں، پھر جو بھی بیج کاشت کریں، لیکن کاٹنے وہاں پہ ہیں، وہاں پہ زمینیں جو ہیں آباد ہوں گی اور وہاں کاشت کرے گا انسان، لیکن کاشت یہاں پہ ہے لیکن برداشت تو کٹائی گاہی وہاں پہ ہے۔ تو اس پر بھی امام غزالی نے ایک اور حدیث پاک روایت کی ہے کہ اے اللہ تو وہ ہستی ہے کیونکہ کسی کو جواب دہ نہیں، اگر چاہے تو اس کو دارالامتحان بنائے اور اس کو بھی دارالامتحان ہی بنا دے، یعنی وہاں بھی گنجائش عطا فرما دے، جو کہہ رہا ہے کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک دفعہ جانے دے، ایک موقع دے دے، ظاہر ہے وہاں موقع تو نہیں ملے گا لیکن ایک گنجائش ہے پھر بھی عمل کی، تو وہ حدیث بھی امام غزالی نے روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جو دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں کو نکال کے میری بارگاہ میں میرے سامنے پیش کرو، تو فرشتے لے آئیں گے، اب دونوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی آپ کو جو جہنم کی سزا ملی ہے یہ آپ پر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ ما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے، وہ عدل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عادل نہیں، اس کی صفت ہے العدل، سراپا انصاف، کیونکہ عادل فعل ہے اور فعل ایک زمانے میں بھی پایا جائے تو پھر بھی پورا ہو جاتا ہے، اس میں خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن العدل جو سراپا عدل ہے، کوئی پل ایسا نہیں آ سکتا کہ جس میں وہ عدل اس کی ذات گرامی میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں العادل صفت نہیں، العدل سراپا انصاف ہونا صفت، لہذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے کیے کی وجہ سے جہنم میں پہنچے، اتنا کہہ کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ دوبارہ جس منزل سے نکل کے آئے ہو دوزخ سے، دوبارہ دوزخ کی طرف لوٹ جاؤ۔ فرمایا جب وہ لوٹنے لگیں گے تو اب لائے تو فرشتے تھے لیکن اب حکم ملا ہے کہ خود جاؤ واپس اپنے اس ٹھکانے کی طرف، چونکہ اب دیکھی ہوئی ہے منزل کو، ایسی نئی جگہ نہیں کہ جہاں کا راستہ پتہ نہ ہو، تو جب جانے لگیں گے نا تو ایک جو ہے نا وہ بڑا سست اور جو کو مٹھے مٹھے پیر آدھے ہولے ہولے قدم، بروئے قدم، آہستہ آہستہ چلے گا، اور ان میں سے جو دوسرا ہے وہ ایسے بھاگا جیسے کسی یعنی بڑی اچھی منزل کی طرف جا رہا ہو، حالانکہ منزل تو دوزخ تھی، اور دیکھ بھی چکا ہے، کوئی ایسی شک و شبہ کی بات بھی نہیں کہ کسی کہیں بلے کھچ میں نہ پیو، اور کسی غلط فہمی میں نہیں جا رہا، دوزخ کو دیکھ کے آیا ہے، اس میں جل کے آیا ہے، لیکن بھاگ کے گیا، اور دوسرا آہستہ آہستہ، اللہ نے فرمایا دونوں کو واپس بلاؤ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے جو آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ بھئی میرا حکم ہے جانے کا اور تو آج بھی نہیں مانتا، اتنی آہستہ آہستہ، یعنی آج تو ذرا پھرتی دکھانی چاہیے تھی، نہ ماننے کا نتیجہ بھی دیکھ چکا ہے، تو آج بھی اتنا آہستگی اور اتنا سستی سے اللہ کے حکم پر عمل کر رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے امید یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف یہی بتانے کے لیے نہیں بلایا ہوگا کہ آپ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ، اللہ کوئی وہی گالی ہو سی صحیح بھی، اللہ یا رسول کیونکہ یہ گال تو پتہ ہی بے عملان دی وجہ کو لے پہ یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ ہمارے علم میں اس اضافے کی ضرورت تھی، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ ظالم نہیں ہے، یہ اللہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، بالکل کلیئر معاملہ ہے۔ یہ آخری آیت ہے قرآن کریم کی جو سورۃ بقرہ میں لکھی ہوئی، 5 دفعہ اتری ہے، اور آخری دفعہ صبح 6 بجے اتری ہے، اور 9:15 بجے حضور کا وصال ہوا ہے، حضور کے وصال سے 3 گھنٹے پہلے اتری، آخری منڈے جس دن حضور کا وصال ہوا اس صبح بھی اتری ہے 5ویں دفعہ، اس سے پہلے 4 دفعہ اتر چکی تھی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرتے رہنا جس دن اس کے پاس واپس پہنچنا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اے اللہ اس کا تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے،
تو ہم نے کہا جب دوزخ سے نکالا ہے تو کوئی اور بات ہوگی، صرف یہ بات نہیں ہوگی، یہ تو ہم نے سن لی تھی، میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ وہ جو اور بات ہے اس کے لیے کوئی بلا نہ لے، جو اصل بات ہے اس کا پکارا، اس کی پکار نہ ہو جائے اور اس کا بلاوا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نے میری رحمت پر امید رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو میری رحمت پر امید ہے؟ عرض کرتا ہے ہاں اے اللہ، تیری رحمت پر امید تھی کہ اس نے ایک دفعہ نکالا ہے تو اب دوبارہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، جب نکال لیا ہے تو اب پھر نہیں ڈالے گا۔ فرمایا رب کائنات فرمائے گا تیری آج کی امید بھی ہم نے قبول فرما لی۔ آج بھی امید، وہ دارالامتحان نہیں ہے لیکن وہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے، مالک یوم الدین، وہ دارالامتحان اس کے لیے بن گیا، تیری آج امید بھی قبول فرما لی۔ زندگی میں تو امیدیں تھیں، انا عند ظن عبدی بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید کا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری امیدوں کے مطابق پیش آتا ہوں، جیسی امید رکھتے ہو ویسا پیش آتا ہوں۔ لیکن قیامت کے دن جو سب کے لیے دارالجزا ہے، جس کے لیے چاہے دارالامتحان بنا دے، اور دوسرے سے رب کائنات پوچھے گا بھئی آپ اتنے بھاگے کیوں ہیں؟ جانا تو دوزخ میں ہی تھا، وہ دیکھی بھالی جگہ ہے آپ کی، ابھی وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، تو اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ عرض کرے گا سونا میں آخر دیکھا آج مان کے دے دیں، ساری زندگی نہ سے منا، آج ڈھیل نہ کر، میں نہ ماننے کے نتیجے دیکھ چکے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آج دیر نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا زندگی کی کمی بھی آج پوری کر دوں، ایسے بھاگو۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ تیرا آج ماننا بھی ہم نے قبول فرما لی۔ مایا دونوں کو دوزخ میں گئے ہوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے۔ لا یسأل عما یفعل۔ حاضر محترم، یہ دارالامتحان ہے اور وہ دارالجزا ہے، لیکن وہ جس کے لیے جو چاہے کر۔ تو امام غزالی نے یہ واقعات مبارک یہ پیش فرمائی، اس طرح کی اور بہت سی احادیث ہے، پورا خاتمہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور واقعی انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر امید بھی کمال پیدا کر دیتا ہے دل میں، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت بھی کمال۔ اس طرح کی ہستیاں بھی جب اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہوں تو ہم کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ حاضر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی ذات سے امیدیں وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا عند ظن عبدی بی، یہ بھی کمال فارمولہ ہے مومن کے پاس، جینے کے لیے اس سے بڑھ کر شاید کوئی فارمولہ نہ ہو، جیسے امید رکھو گے ویسے پیش آؤ گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کیسی امیدیں رکھیں، پوری کی پوری بال ہمارے کورٹ میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اللہ سے حسن ظن والا۔ حضور فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری احادیث ہیں، آپ کی آخری 100 دن کی جو احادیث ہیں 100 ایام میں، یعنی سمپلی یوں سمجھ لیں حجۃ الوداع سے لے کر حضور کے وصال تک، حجۃ الوداع خود پورے کا پورا خطبہ بھی اس کا حصہ ہے، اور حضور کے وصال تک یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے تقریباً 80 دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہے، یکم ربیع الاول 11 ہجری، تو اس تک یہ جو مبارک ایام ہے، اس دوران حضور نے جو گفتگو فرمائی، چاہے وہ خطبہ کی صورت میں ہو یا نصیحت کی صورت میں ہو یا کسی اور حضور کے مکالمے اور گفتگو کی صورت میں ہو، اس سب کو حضور کی وصیتوں میں، وصایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وصایا میں شمار کیا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتیں ہیں، اور واقعتاً ان کا انداز بھی ایسا ہے کہ جیسے کوئی مودع، کوئی الوداع کہنے والا کوئی گفتگو فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے 3 دن پہلے جمعرات کے دن، اور جمعرات کے دن جو مغرب کی نماز ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نماز اپنے غلاموں کو جماعت سے پڑھائی، مغرب کی نماز، اور جمعرات کا دن تھا، اور اس میں آپ نے سورۃ مرسلات تلاوت فرمائی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، بھائی کیری گال منے سو تو سان، اللہ اکبر، یہ آخری بات، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن تمہارے پاس آ گیا، اللہ کا کلام، اور 14 صدیاں بیت گئیں، جامع مسجد الیاس میں بیٹھنے والے آج قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہی قرآن ہے جو ابو بکر نے سنا تھا، وہی قرآن ہے جو علی المرتضیٰ نے سنا تھا، وہی قرآن ہے جو اونٹنی پر حضرت اسماء بن یزید کی حدیث کہتی ہے کہ پوری سورۃ انعام نازل ہوئی تھی، یہ وہی قرآن ہے الحمدللہ جو صحابہ کرام کو حضور کی مبارک زبان سے عطا ہوا، ایک لفظ میں بھی کوئی شک نہیں، بلکہ لفظ کے اعراب میں بھی کوئی شک نہیں، اور پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو پھر کیا اب ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟
قرآن کی یہ آخری آیت کو حضور نے جو جماعت میں آخری جماعت میں جو غلاموں کو آپ نے سعادت عطا فرمائی، تو یہ اس آیت کریمہ پر گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو بھی خطبہ ہی سمجھ رہے، کیونکہ حضور کا خطبہ قرآن ہی ہوتا تھا۔ سورۃ قاف جو ہے، کئی صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم نے پوری سورۃ قاف حضور سے سن کر یاد کی ہے، اتنی دفعہ حضور نے تلاوت فرمائی۔ اپنے جمعہ کی خطبہ میں حضور کی تقریر ہی قاف والقرآن المجید ہوا کرتی تھی، یعنی اس میں پورا عقیدہ آخرت ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اسے کل بھجداں آ نہیں گئی موت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضر محترم، اس طرح کی یہ پوری سورہ مبارکہ حضور علیہ السلام اتنی دفعہ خطبے میں تلاوت فرمائی، حضور کا خطبہ قرآن ہوتا تھا۔ اور یہی سنت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو 11ویں شریف ہم ہر مہینے مناتے ہیں، حضور غوث پاک کی 11ویں کیا ہوتی تھی؟ درس قرآن ہوتا تھا، رجوع الی القرآن کے لیے، امت کو قرآن کی طرف لوٹانے کے لیے تو آپ نے یہ درس شروع فرمایا۔ عوامی درس تھا، ویسے تو آپ کے دیگر دروس بھی تھے جو طلاب کے لیے، جو متلاشیان علم کے لیے خصوصاً فارمل ہوتے تھے، لیکن ایک درس ہی ہوتا۔ تو قرآن کریم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبات ہیں وہ کیا ہوتا تھا؟ قرآن ہی حضور کے خطبے ہوتے۔ تو یہ نماز کے اندر جو سورۃ مرسلات کی تلاوت ہے، اس کو اس آیت پر ختم فرمانا گویا تمام امت کے نام یہ جھنجھوڑنے والا پیغام ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد محترم جو ہیں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور وہ انہی میں شامل ہیں جن کا مسلح کیا گیا، میوٹیلیٹ کیا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام، میں نے حضور کے وصال سے 3 دن پہلے آقا کریم کے لبوں سے یہ مبارک کلمات سنے۔ آپ کے وصال سے 3 دن پہلے وہ کلمات کیا تھے؟ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہ مرے جب اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا تعلق قائم نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید، یقین تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور یہ کمال چیز ہے، جو اللہ پر آج بھی جو یقین کرتا ہے، رب کائنات جیسا اس کا یقین ہوتا ہے وہی اس کے لیے حقیقت اور تقدیر بن جاتا ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے 2 and 2 make 4 ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر جس نے یقین کر لیا، اے عرض وطن ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا۔ جس نے یقین سے ایڑی رگڑی ہے تو وہیں سے چشمہ پھوٹا ہے۔ اس لیے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مغلوب گماں کہتے ہیں کہ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یہ جو گمان ہے پتہ نہیں کتھی سی، اودا پتہ نہیں کتھی نو، جو یقین سے چلا ہے منزل ملی ہے اسے۔ اللہ اکبر۔ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، چونکہ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، آپ سب کی نظروں میں تو محبت ہے اور دوسرے کو اچھا سمجھنا چاہیے، یہ آپ بھی اپنے اعلیٰ انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں جب کسی کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حسن ظن، صرف اللہ سے حسن ظن نہیں، اللہ کے بندوں سے بھی حسن ظن۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، دوسرے کو اچھا سمجھنا، حضور میں ظن المؤمن خیر، اہل ایمان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کسی سے یہ توقع ہی نہ رکھو کہ یہ میرے لیے برا سوچ سکتا ہے۔ اگر آپ کو توقع نہیں ہوگی وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرے گا تو کیا اللہ نے چھوڑ دیا ہے آپ کو؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے دوستوں سے خیر کی امید رکھیں، رب کائنات ان کے ہاتھوں سے سوائے خیر کے آپ تک کچھ نہیں پہنچنے دیں، اللہ جانے۔ اور پھر وہ دفاع جانے، وہ دفاعی قوت تو اللہ کی ذات ہے، ڈیفینسو پاور تو وہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد حصار پیدا کر دے گا اپنی قدرت کا اور اپنی حفاظت کا۔ کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آ سکتی اگر آپ کو اللہ رب العزت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے آپ انسانوں سے بھی حسن ظن رکھیں اور انسانوں کے رب سے بھی حسن ظن رکھیں جو انسانوں کا خالق ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، کوئی نہ مرے اس وقت تک جب تک اللہ سے حسن ظن پیدا نہیں ہو جاتا، یعنی اس یقین سے مرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، مجھے اپنے مقبول بندوں میں، محبوب بندوں میں جس پر اس کا رحم ہونا ہے، اس کی مغفرت جن کا مقدر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کا حصہ بنائے گا۔
اور جس پل بھی انسان کو یہ یقین ہو اپنے اس پل کو ففعل، حضور فرماتے ہیں جیرا چنگی گھڑی ہتھیں آوجنے اس کو دل کا نڑیتا کرو ہتھوں ففعل اذا امسیت واصبحت وليس اذا اصبحت وامسیت وليس في قلبك غش لاحد ففعل. حضور نے فرمایا حضرت انس بن مالک یا بنیا او پتر، اے بیٹے، جیسے حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے یا بنیا، اسی طرح اسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غلاموں کو یا بنیا فرمایا ہے، یہ بھی ایک الگ اسٹڈی ہے کہ حضور نے کس غلام کو کس انداز میں خطاب فرمایا. تو یا بنیا جنہیں کہا گیا ان میں ایک حضرت انس بن مالک بھی ہے. تو حضرت انس کو اے بیٹے کہہ کے پکارا تو فرمایا اگر کوئی ایسا وقت تیرے ہاتھ آ جائے کہ جب تیرے دل میں کسی کے لیے ایسی صبح مل جائے یا ایسی شام مل جائے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو، سارا واسطے دل دی کوٹھیاں ہچیاں کر کے بیٹھا. فرمایا ہچیاں کوٹھیاں والے لمحے کو اون پل کو ہتھوں نکلا نڈے میں ففعل. فرمایا اس صبح کو پکڑ لینا، اس شام کو پکڑ لینا، پوری زندگی اسی شام اور اسی پل کے نام کر لینا. تو اس لیے اگر اس طرح کی گھڑی کسی کے ہاتھ آ جائے، جب دل صاف ہو یا اللہ تعالیٰ پر امید کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے، جب آپ گھر سے نکلیں لمبا سفر ہو، اس میں کئی قسم کے ہیزرڈز ہو سکتے ہیں، خطرات ہو سکتے ہیں، کئی قسم کے امکانات ہو سکتے ہیں. جو کہتا ہے نا کتیں گڈی پنچر نہ تھی وجے اتنا تو لگی رہا ہے، کوئی پنچر والا میں تو نہ ملے، جو یوں کہتا ہے تو وہ پنچر بھی ضرور ہوتی ہے. جو کہے کہ اللہ خیر کرے گا وہ پنکچر بھی نہیں ہوگی. الحمدللہ میں نے جس لیے عرض کی تھی نا کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ گھڑیاں زندگی میں یقین کی ایسی عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے کبھی اپنے گاڑی کا ٹائر چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تو کیا یہ ماننے کی بات ہوگی؟ جو کم سے کم 14-15 سال سے 2003 سے میرے پاس گاڑی ہے. یہ نہیں کہ میں نے واقعتاً تبدیل نہیں کیے، تبدیل کیے ہیں، لیکن وہ گھر میں کھڑی گاڑی کے کیے. اب گھر میں صبح صبح اگر پنچر ملے تو کون سی پریشانی ہے؟ پریشانی تو یہ ہے کہ راستے میں کہیں پنکچر ہو جائے. لیکن الحمدللہ ایک گھڑی ایسی بھی ہے میری زندگی کی یادگار کہ ہم جا رہے تھے علامہ شرف الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس قبلہ سعید اسد صاحب، علامہ شہید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے. ایک دفعہ جلسہ تھا تو ہمیں بھی شرکت کی دعوت تھی تو جا رہے تھے. جب ہم نے دریا خان کراس کیا تو ایک دم ایسے آواز آئی جیسے وہ ٹائر پنکچر ہو گیا ہو. یعنی پنکچر ہی نہیں بلکہ جو پھٹنا کہیں کہ ایک دم جو آواز شروع ہو جاتی ہے. تو میرے کزن چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پنکچر ہو گیا. میں نے کہا نہیں پنکچر تو نہیں ہو سکتا. یعنی پتہ نہیں میرے زبان پہ یہ کلمہ کیسے آیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دعا جب بھی سفر کی دعا مانگ لیتا ہوں میں اپنا سارا معاملہ اس کے حوالے کر. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اب مومن کو یقین نہیں ہوگا تو کون یقین کرے گا؟ حضور نے فرمایا جس نے دعا پڑھ لی اس کا سفر اس کے حوالے ہوگا. اب انشاءاللہ منزلیں جانے اور رب جانے اور خیر جانے اور رب جانے. تو میرے منہ سے نکلا کہ نہیں پنکچر نہیں ہو سکتی. اور میں خود بھی حیران تھا بعد میں، یعنی جب اس کو شعوری طور پہ یہ بات سوچی کہ ایڈا وڈا جانا جا نعرے مارے بھی میں نہیں تھی سکتا. تو بہرحال ہم نے جب سائیڈ پہ کیا تو اس کی وہ اندر جو شیلڈ ہوتی ہے نا وہ شیلڈ گری تھی اور اس کی وجہ سے آواز تھی اور ٹائر ٹھیک تھا. یعنی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ جس کے لیے ہمارا سفر متاثر ہو سکتا. الحمدللہ. تو اس طرح کی، اور یہ ایک دفعہ یقین کرنا پڑتا ہے پھر تو یقین آ جاتا ہے نا. جب تجربہ ہو جائے تو پھر تو ویسے تو اس چیز میں جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی کے مجرب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم کہیں کہ یہ مجرب بھی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا چاہے کوئی تجربہ نہ کرے پھر بھی وہ سچ ہے اور حقیقت ہے. من اصدق من اللہ حدیثا واللہ یقول الحق. اللہ تو حق فرماتا ہے، وہ بھی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو خلاف حق ہو یا خلاف صداقت ہو؟ جب اس نے کہہ دیا، اس کے محبوب نے کہہ دیا کہ یہ آیتیں اس لیے ہیں کہ آپ کے سفر کو محفوظ کر دے، تو پھر اس کی حدیث ہر آیت کی جو تشریح ہے وہ تو اللہ کے رسول نے فرمانی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حضور نے فرما دیا کہ یہ آیت سفر کے آرام کے لیے. آقا کریم فرما دیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. جو صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے فرمایا اس کا دن بھی اللہ کے حوالے، اس کے رات بھی اللہ کے حوالے. اللہ اکبر. اور پھر بھی بندہ کہے کہ پتہ نہیں کتنی سی کوئی چور نہ آوان ان کی تھی. اللہ اکبر کبیر. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ دولت یقین عطا فرمائے. تو انسانوں کے ساتھ بھی حسن ظن ہے اور خالق کے ساتھ بھی حسن ظن ہے. انا عند ظن عبدی بی.
قرآن حدیث صحیح ہے اور بخاری و مسلم دونوں میں، اور حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے قائل کیا بیمہ پالیسی کرانے کے لیے، اب بھی ظاہر ہے کسی نے کرائی ہوگی، اس میں جو تکافل ہے تو اس نے بہت سے حوالے دیے کہ یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے، آپ 50,000 سال کا دیں گے اور پھر اتنے سال دیں گے، اور پھر اس نے لمبی جو اس کا پوائنٹ آف ویو تھا اس نے اپنا میسج پہنچایا، تو میں نے ساری بات اس کی سنی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا چلو یہ شرعی طور پر ٹھیک بھی ہو تو پھر بھی میں کیوں جمع کراؤں؟ ہر جائز کام تو ہم نہیں کرتے نا جو مباح ہیں، مباحات تو بہت سے ہیں، تو اگر یہ مباح ہے ٹھیک ہے، جواز کا پتہ تو مجھے چل گیا، لیکن یہ پیسے میں جو اکٹھے کروں گا 20 سال جمع کراؤں گا اور پھر مجھے کچھ زیادہ ملیں گے، تو یہ سارا کام میں کیوں کروں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اوکھے ویلے کم آ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ تو میں نے اسے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے مشکل وقت کی امید ہی کیوں رکھیں؟ ہمیں تو اس سے خیر کی امید ہے، ہمیں تو اس سے اچھے وقتوں کی امید ہے۔ خیر کا مالک بھی وہ ہے اور شر کا مالک بھی وہ ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے، اصول یہ ہے ان مع العسر یسرا، یہ نہیں ہے ان مع العسر عسرا۔ حالانکہ یہ 2 دفعہ چھوٹی آیتوں میں ایک ہی حکم کو 2 دفعہ بہت کم دہرایا گیا ہے، چھوٹی آیتوں میں ایک ہی حکم ریپیٹ نہیں ہوا، لیکن یہ ان میں سے ایک سورت مبارکہ ہے جس میں ایک ہی حکم ریپیٹ ہوا ہے، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ حالانکہ دل بھی کرتا ہے کہ دوسری دفعہ یہ الٹ ہوتا، دل بھی کرتا ہے ان مع العسر یسرا، پھر ہوتا ان مع العسر عسرا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی خلاف واقعہ نہیں ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، کیونکہ جو مشکل آئی ہوگی وہ کسی آسانی کے بعد ہی آئی ہوگی نا۔ ان مع العسر یسرا، جو پہلے عسر ہے تو ظاہر ہے وہ کسی آسانی کو اس نے ریپلیس کیا ہوگا، تو اگر کہہ دیا جائے کہ ہر آسانی کے بعد مشکل ہے تو یہ خلاف واقعہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہے، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ اگر آسانی آ جائے تو آسانی میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس ہماری خوشی کے لمحات میں کسی قسم کی غم اور تکلیف یا پریشانی کو شامل نہیں ہونے دیتا، اس لیے فرماتا ہے اگر آسانی ہو تو یہ فکریں چھوڑ دینا جو کل کے تھی سی، یہ فکریں چھوڑ دینا کہ اس کے بعد کوئی پریشانی بھی ضرور آئے گی نہیں۔ اگر آج رب نے آسانی عطا فرمائی ہے تو کل کا مالک بھی وہی ہے، فالق الاصباح، جس نے آج آپ کی عزت رکھی ہے، آپ کو کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا، وہ کل بھی رسوا نہیں فرمائے۔ اس لیے خواجہ صحیح فرمائیں ہن تھی فریدا شاد ول، مونجھاں کو کرنا یاد ول، جھوکاں تھی سینا باد ول، اے نئے نواسی حکمنی۔ ایک کنارے دریا نہیں بہتے، آج اس کنارے ہے تو کل اس کنارے ہوگا، اس لیے کل ہمارے دیس پھر خوشحال ہوں گے، ہماری ساری مڑ آباد ہو سی، کل سارا کنارہ آباد ہو سی، ول سارے لہلہاں دے کھیت ہو سن۔ اگر اج تکلیف ہے تے تکلیف دے مطلب نہیں جو کل بھی ہو سی، ان مع العسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پریشانی کی کیفیت میں کبھی مایوس مت ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پریشانی کی گھڑیوں میں یقین رکھنا کہ رب کائنات کل کا سویرا خوشیوں کا سویرا طلوع کرے۔ لیکن اگر خوشیاں ہوں تو پھر خام ہاں کلا کے ہی نہ پے ہوئے، کل کے تیسی بال جوان تھے آنند تے پرنے سکی میں، بھی اللہ تعالیٰ رزق اس وقت دیتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا رزق آج دیتا ہے، وہ آج کا جو رزق دیتا ہے وہ کل کے لیے بھی نہیں، پرسوں کے لیے بھی نہیں، چونکہ پرسوں تو اس کی ہے جو زندہ ہوگا۔ اگر میں کل زندہ ہی نہ ہوں تو میرا رزق کل اتارنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ رزق تو آج کے ساتھ ہے، یہ آج فقط امروز ہے تیرا زمانہ، اقبال کیوں کہتے ہیں فقط امروز ہے زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ گزرے گل بھی ٹر گئے، گزرے کل بھی ٹر گئے، آون والے کل ہلے ہتھے نہیں ہے، انہاں دیاں پریشانیاں کی کرنی، یہ شے ٹر گئی ہے ٹر گئی، یہ شے آئی نہیں اون دے واسطے کوئی اداسی نہیں، یہ اج کو سونا کر ہی ہوتا رہے، یہ کوئی شے نہیں۔ اور بچوں کے لیے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، حسن ظن کے باب میں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا ضامن وہ خود ہے، بالکل سمپل ہے۔ قرآن کریم نے ایک دفعہ یہ یقین دہانی نہیں فرمائی، کئی دفعہ فرمائی، وَكَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں
لا تحمل رزقها، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اس کو ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتی، منتقل نہیں کر سکتی، ٹرانسپورٹیشن رزق کی نہیں کر سکتی۔ یہ انسان ہے، ہاتھ سے بھی ہاتھوں میں بھی اٹھاتا ہے، سر پہ بھی اٹھاتا ہے، کندھوں پہ بھی اٹھاتا ہے۔ فرمایا بہت سی مخلوق ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتی، اور میں نے کہا کہ تجھے اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ یرزقھا، اللہ جیرے کونے تے بھوک لگسی اسے کونے تے رزق اترسی، جیری چونڈتے بھوکا تھی سے اسے چونڈتے ضرورتاں ہوتے راستے۔ وَإِيَّاكُمْ، اللہ فرماتا ہے ان کا ضامن تو اللہ ہے، لیکن کیا تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمیں رزق کون دے گا؟ فرمایا وَإِيَّاكُمْ، تم رزق اٹھا سکتے ہو لیکن اٹھانے کی وجہ سے رزق نہیں ملتا۔ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں رزق بھی وہی ہستی عطا فرماتا۔ تو اس لیے اگر بچے ہیں بھی، ہم میری عمر کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اپنے یعنی بالکل جو ایریا ہے ان کا، جو اپنے دوست سرکل ہے دوستوں کا، تعلقات کا یا واقف کار لوگوں کا، ان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں سب کے سامنے۔ امیر والدین کے غریب بچے اور غریب والدین کے امیر بچے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر میں کیوں پریشان ہوں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ جب ان غریبوں کے بچے امیر ہو گئے ہیں تو اگر میں امیر ہو گیا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ساری 2 نمبریاں کرنی ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی، ایک پلاٹ اور لینا ہے اور دوسرا لینا ہے اور تیسرا لینا ہے اور چوتھا لینا ہے۔ یعنی غیر ضروری دوڑ ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، اگر اسے چھوڑ دیں تو لگے گا کہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا تکن اغنى الناس، سب سے بڑھ کے امیر تو تم خود ہو۔ آپ دوسروں کی کوٹھیاں گنتے رہے اور ان کی کاریں اور گاڑیاں دیکھتے رہے اور ان کی عطائیں اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ گنتے رہے اور اپنی محرومیاں ہی شمار کرتے رہے۔ جس دن اللہ کی عطائیں گنو گے اس دن پتہ چلے گا اغنى الناس، سب سے بڑھ کے امیر تو میں۔ دوسروں کے پاس یہ ہے تو وہ نہیں ہے، وہ ہے تو وہ نہیں ہے۔ یعنی ہم تو صرف وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ویزیبل ہے، ان کے گھر میں زندگی کیسی ہے، بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، باہمی تعلق میاں بیوی کا یا گھر کا، والدین اور بچوں کا جو تعلق ہے محبت کا، یہ تعلق کتنی بڑی دولت ہے پیار محبت کا، کہ یہ کیونکہ رزق کا مطلب صرف پیسے نہیں ہوتے، یہ مل بیٹھنا بھی، دوستوں کی محبتیں بھی رزق ہے، اپنی میاں بیوی کا باہمی خوبصورت تعلق بھی رزق ہے، والدین کا اور اولاد کا باہمی تعلق اور اولاد کا فرما بردار ہونا بھی، اور اولاد کو دیکھ کر ان کا لائق ہونا بھی، ان کا اپنے جو بھی ان کی فیلڈ ہو اس میں مخلص ہونا بھی، یہ ساری چیزیں رزق ہیں جو والدین کے باب میں ایک بہت بڑی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رزق ہے، رزق کے مراد صرف کھانا پینا تو نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو رزق کا لفظ جو ہے یہ اسلام میں بڑا وسعت رکھتا ہے، گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے۔ تو حسن زن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک مت مرنا جب تک اللہ سے حسن زن قائم نہیں کر لیتے اور پیدا نہیں کر لیتے۔ اب یہ اگر اسی ایک وصیت کو بھی ہم یاد رکھ لیں جو آقا کریم علیہ السلام کی ہے کہ حسن زن پیدا کر لیں، حسن زن والے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ موت تو ہے ہی اللہ کے حوالے، جس نے امید اچھی کر لی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اور چونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے تو اس لیے یہ فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ویسے علماء کرام نے تو ایک بڑی گنجائش بھی نکالی ہے کہ بندے کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا، یہ تو طے شدہ ہے، اصول یہی ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر میں نے کسی کا دینا ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ آخری بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے گا کہ جنا کو منیسی چاہ آپسی بے چلو رولا مکاؤ جا، اور یہ تھوڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ رس سے منا دے وہ قیامت دری، جس کو ایک نیکی پر بھی اماں بھی چھوڑ جائے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی ایک نیکی پر سگا باپ اور اماں اور بیٹے اور بھائی ہر کوئی چھوڑ جائے گا، ایک نیکی کی خاطر بھی کوئی کسی قریب نہیں آئے گا کہ کہیں اس کو اپنا حق یاد نہ آ جائے، بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے۔ تو اس دن اگر اللہ تعالیٰ آپس میں صلح کرا دے ان کی جنہوں نے حق دینے ہوں اور کسی نے لینا ہو، اور وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے، مالک ہے نا، مالک یوم الدین، تو یہ فکر بھی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا، یہ امید بھی رکھنی چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں ضرور اخلاص سے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو، خصوصاً کسی کا حق ہمارے کندھوں پر نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ جواب دینا جو ہے
یہ کسی کے بس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کسی پر جو ظلم کروں میں اس کے جواب دینے کی، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جب آپ سے عرض کی گئی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ منڈی میں ریٹ مقرر کر دیں چیزوں کے، سعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ریٹ مقرر فرما دیں تاکہ یہ جو ہے مہنگائی جو ہے مدینے کے بازار میں کہ لوگ اپنی اپنی مرضی کے ریٹ لگا کے رکھتے ہیں، تو یہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ریٹ مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، یہ 4 صفتیں بیان فرمایا ریٹ تو اللہ مقرر کرتا ہے، منڈیاں تو ہوندی ہیں، اللہ اکبر، منڈیوں کے ریٹ تو وہ مقرر فرمایا، اور قابض بھی وہ ہے، باسط بھی وہ ہے، رزق کھولنے والا بھی وہ ہے، رزق تنگ کرنے والا بھی وہ ہے، اور الرازق رزق عطا فرمانے والا بھی وہ ہے۔ اور یہ ایک بڑی اہم، ویسے تو ایک یہ سائنس ہے پوری اکنامکس کی، یہ اس کا بڑا سپلائی اور جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک باہمی رشتہ اور تعلق ہے جس چیز سے، یعنی مہنگائی از اے ریلیٹو ٹرم، یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں جس کو 2 میک 4 میں سمجھے، یہ تو ریلیٹو ٹرم ہے۔ ایک چیز جو آپ کے لیے مہنگی ہے ضروری نہیں کہ میرے لیے بھی مہنگی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، ریٹ مقرر نہیں کرتے، اس سے رزق کی وسعت طلب کرنی ہے کہ ہماری قوت خرید کو بڑھا دے، تاکہ 150 کا پیٹرول بھی ہمیں یوں لگے جیسے 10 روپے کا مل رہا ہو، تاکہ ہماری انکم زیادہ ہو جائے۔ ہماری حکومت تو اس لیے حوالے دیتی ہے نا، فلاں ملک میں اتنے کا ہے تیل اور فلاں ملک میں اتنے کا ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ ان کی انکم کتنی ہے۔ اصل روح تو یہ اکنامکس کی کہ اگر میری تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو میرے لیے اگر 150 کا تیل بھی ہے تو میری جو ضروریات ہیں ان میں کیا مسئلہ ہے، 10-15 ہزار کا تیل ڈال دوں گا۔ لیکن جس بیچارے کی کل 5-10 ہزار اس کی کمائی ہے یا 20 ہزار کمائی ہے تو اس کے لیے تو 150 معنی رکھتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہنگائی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے رزق کی وسعت طلب کرے کہ رزق بڑھتا جائے گا تو انشاءاللہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ یہ فلاں چیز کی طرح کی فلاں کی طرح کی۔ اسی حدیث میں حضور نے آخر میں فرمایا کہ میں ریٹ اس لیے مقرر نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے میں ایسا ریٹ مقرر کر دوں تو سارے جو لوگ ہیں منڈی میں، بازار میں جو دکاندار ہیں، سب ایک ہی ریٹ پہ تو چیز نہیں لائے ہوں گے، کسی نے ایک جگہ سے خریدی، کسی نے دوسری جگہ سے خریدی، ایک نے 10 کی خریدی، ایک نے وہی چیز 12 کی خریدی۔ اگر میں 10 یا 12 میں سے کوئی ایک ریٹ مقرر کر دوں اور کسی نے خود اس سے مہنگی لی ہو تو وہ جو اس پر ظلم ہوگا کہ وہ اپنا حق جو اس کا تھا اسے نہیں ملے گا۔ فرمایا میں اس ظلم کا اللہ کے حضور جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کریں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اور پھر اس خیال کا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے محبوب ہو کر بھی 1 روپے کا بھی اس انداز میں بھی زیادتی کو ظلم فرما رہے ہیں اور اللہ کے حضور جواب دہ ہونے اپنے لیے بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور پھر اس سے ڈر رہے ہیں، تو پھر ہم اگر دوستوں کا، بھائیوں کا، سب کا مال ایسے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں لیتے آئیں، چاہے وہ وراثت کی صورت میں ہو، وہ صحیح تقسیم نہ کرے یا کسی اور انداز میں ہو، تو یہ یعنی اس باب میں کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک اپنا الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم سے کسی سے زیادتی ہو گئی ہے کسی کے حق میں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، زندگی میں تو وہ زیادتی اس کی تلافی کرنی چاہیے، اگر پیسوں کے معاملے میں ہے یا معافی مانگنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ کر دینا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات وہ بندہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے کہ اس سے زیادتی کی تھی، پہلے اتنا شعور نہیں ہوتا انسان کا، پھر جب شعور آتا ہے تو اس وقت جس بات پہ خوش ہوا تھا کسی کو مار کر یا ناراض کر کے، اب سمجھ آتی ہے تو وہ خوشی کا معاملہ تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ قیامت کے دن معاملہ رفع دفع کرا دے گا۔ اس پر یہ آخری حدیث اور پھر گفتگو ختم کرتے۔ امام طبرانی نے بھی روایت کی ہے اور المدر الرحبہ میں امام دمیاطی نے بھی روایت فرمایا اسی ریفرنس سے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم تشریف فرما تھے اور آپ بغیر کسی ظاہری وجہ کے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا بنی؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کا میدان دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اور وہ منظر ایک دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ تو پھر وہ منظر حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ وہ منظر کیا ہے۔ فرمایا ایک مظلوم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میری حق تلفی کی تھی، حق مارا تھا، تو میری
وہ تلافی کرائی جائے، میرا حق دلوایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کے دو اصول ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا یا فرما رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام تو پورا منظر اپنی آنکھوں سے ایک زمانہ حال کی طرح، موجودہ گھڑی کی طرح مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جو گناہ ہیں اس کی مظلوم ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دو جتنا حساب بنتا ہے اس حق کا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ جو ظالم ہے جس نے اس کا حق دینا ہے اس نے کئی اور کا حق بھی دینا تھا، وہ پہلے سے نیکیاں تقسیم کر چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کو دے دو، جو دوسرا اصول ہے قیامت کے دن کا کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو اس کے گناہ چلو ہلکے ہو جائیں گے اور معاملہ اس طرح برابر کر، یہ ٹرانزیکشن ہے قیامت کے دن کی اعمال کے ذریعے۔ تو فرمایا جب اس کے گناہ جانے لگتے ہیں نا ظالم کی طرف، تو خالق کی کائنات کی مرضی یہ ہے کہ یہ مظلوم جو ہے اپنے حق کا ضد چھوڑ دیتا اور یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رفع دفع کرنا چاہتا ہے، معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو جس گھڑی کو جس انداز کو حضور علیہ السلام دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کیسے ختم فرماتا ہے، وہ چونکہ جو بھی اس کے قدرت یا اس کی تقدیر سے ہی کائنات چل رہی ہے، لیکن اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں، جیسے حدیث پاک ہے کہ ہوتا سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے لیکن اسباب سارے یہی زمین پہ تیار ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ کی مرضی ہے، اب کس طرح اس کو ایک اللہ تعالیٰ اگلے نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ مظلوم کے سامنے جنت ظاہر فرما دیتا ہے اور مظلوم جنت کو دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے پہلے تو وہ اس چکر میں تھا کہ میری جو حق ہے اس کا بدلہ مل جائے، لیکن جب جنت کو دیکھتا ہے جنت کو تو یہ معاملہ بھول جاتا ہے، جنت کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے اور ان خوبصورت محلات اور گھروں کو جو چاندی اور سونے کے ہیں، اور پھر نہریں رواں دواں ہیں تجری من تحتها الانہار، سبحان اللہ، ان کے نیچے نہریں، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کیفیات کو فیہا نعیم مقیم، ہر چیز ایسی، ہر نعمت ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی ہمیشہ کے لیے۔ کسی چیز کا ہمیشہ کے لیے ہونا اصل خوبی ہے، جو ختم ہو جائے، میں نے گفتگو شروع اسی سے کی تھی کہ جو ختم ہو جائے اس پر کیا نخرہ اور کیا فخر، اس پر کیا غرور کرنا۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ساری دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ لگتی تو ہے کہ ہے لیکن ہے نہیں، ایک پل ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، شاید ہم نے ایک شام گزاری ہو، کہ شاید ہم نے صرف دوپہر کے چند لمحات اور گھڑیاں گزاری، کیوں لگے گا 70 سال کا جینا بھی اور 80 سال کا جینا۔ تو فرمایا خالق کی کائنات اس کے سامنے جب جنت کو ظاہر کر دیتا ہے اور وہ اس کے نظارے میں گم ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ یہ کن نبیوں کی مبارک جنتیں ہیں اور کن کے مقامات اور ٹھکانے ہیں۔ تو خالق کی کائنات جواب دیتا ہے کہ نہیں، یہ نبیوں کے ٹھکانے نہیں، وہ تو کب کی اپنی جنتوں میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے کن صدیقین کے ہیں، شہداء کے ہیں، صالحین کے ہیں، جو درجات اللہ کے محبوب بندوں کے قرآن نے بیان فرمایا، ان سب کا، ان گروپوں کا نام لے کے عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں یہی فرماتا ہے کہ وہ سارے اپنے ٹھکانوں کو آباد فرما چکے۔ تو پھر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ اگر سب کو اپنے ٹھکانے مل گئے ہیں تو پھر اتنے مہنگے گھر کس کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بیچنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، شاید کوئی گاہک آ جائے، کوئی خریدار آ جائے، دے آر آن سیل لگی ہے ان کی، کوئی شاید خریدار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مظلوم عرض کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس ایک ایک نیکی کے لیے جب لڑائی جھگڑا دیکھ چکا ہے اور خود بھی اسی کا حصہ ہے، تو خریدنے کی ہمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب بندہ خرید نہ سکے تو گاہک ریٹ ضرور پوچھتا ہے مزے لینے کے لیے، تو وہ بھی عرض کرتا ہے کہ اللہ اس کا ریٹ کیا ہے اگر اتنے مہنگے گھر ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں یہ تو جرأت نہیں کہ وہ اس دن خریدنے کا یا خریدار بننے کا ارادہ بھی ظاہر کر سکے۔ تو عرض کرتا ہے کہ اللہ یہ کن کے لیے رکھے ہیں اور کتنے کے ہیں، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہے کہ یہ تو بہت مہنگے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک نیکی کے لیے ہر کوئی چھوڑ گیا، اور سونے اور چاندی کے محلات یہ دنیا میں دیکھے ہی نہیں تھے، اتنی قیمتی زمین اور قیمتی محلات اور قیمتی باغات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں اتنے مہنگے نہیں جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ عرض کرتا ہے اے اللہ پھر بھی کتنی قیمت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بعفوٍ، ان کی قیمت ہے ایک معافی، کوئی سجنا کو معاف کرے تے ٹرا ونجے جنتاں دے دروازے کھلے پر،
کوئی اپنے دوست کو معاف کر دے اور جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فوراً ہی وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے معاف کر دیا، اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اور چونکہ معافی ہی قیمت تھی، اب تو یہ مالک تھا نا، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا فوراً بھاگتا ہے جنت کی طرف۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ اے بندے اگر جا بھی رہا ہے تو اکیلے مت جاؤ، اس دوست کا ہاتھ بھی پکڑ لو، تم نے معاف کر دیا ہے تو ہم نے معاف فرما دیا۔ تو یہ اس کا فضل ہے اور کرم ہے کہ قیامت کے دن بھی باہمی صلح فرمائے گا، اور یہ اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو صلح کرانا پسند ہے، قیامت کے دن بھی منائے گا بندوں کو آپس میں، لہذا تم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس مبارک خلق اور صفت کو ضرور اپنایا کرو، اور اگر دوستوں میں کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ناراضگی ہو جائے تو اسے ختم کیا کرو، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی موت یاد رکھ کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب موت یاد ہو تو وہ جینا اصل جینا ہے۔ ہم نے بھی کل چلے جانا ہے۔ علامہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری زندگی علم کی خدمت فرماتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل بھی عطا فرمایا تھا، اچھے اخلاق بھی عطا فرمائے تھے۔ یہ دونوں باتیں تھیں۔ آپ کی مزاج میں بڑا حلم، بڑا مزہ بھی تھا۔ آپ کی طبیعت اور زندگی میں بہت سے دوست جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا مزاج عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہر اچھی صفت جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوش مزاجی اور خوش طبی کی جو صفت ان کے اندر موجود تھی، حلم اور حوصلے کی صفت موجود تھی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ محمد زبیر صاحب کو، محمد اویس صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمیں اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر میدان میں سرخرو فرمائے، کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ اور رب کائنات جتنے دوست قبلہ علامہ صاحب تشریف لائے، صاحبان علم تشریف فرما تھے، مجھ طالب علم کو اتنے تسلی اور حوصلے سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے۔